میں اس وقت آپ کے سامنے شہر کے پس منظر میں، وانمباڑی کے پس منظر میں، وانمباڑی ایک مثالی شہر ہے، اور جب سے لاک ڈاؤن کا یہ کرایدس شروع ہوا، جب سے ملک میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کورونا کو قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، تو اسی دن سے یہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ، یہاں کے سوشل ورکرز، یہاں کی جماعتیں، تنظیمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بیشتر افراد اس کام میں آگے آئے۔ بعض لوگوں نے کھانا تقسیم کیا، بعض لوگوں نے پیسے تقسیم کیے، بعض لوگوں نے کٹ بنا کر جن جن کو جو جو پاسبل ہو، جو جو ممکن ہو، وہ انہوں نے کیا۔ لیکن اور اسی طریقے سے حکومت کے افسران کو، گورنمنٹ افیشیلز کو، خواہ وہ پولیس ہو یا جو ہے کلکٹر ہو یا جو ہے یہاں کے میونسپلٹی ہو، یہاں کے تحصیلدار ہوں، جو جو لوگ جو جو تعاون چاہتے تھے، وہ سب ہر ممکن تعاون پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ حکومت نے، حالانکہ یہ شہر مسلم آبادی والا شہر ہے، اور یہاں خواہ وہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کو، ہم کسی مذہبی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے یہاں کے سماج سے والنٹرز کو لینا، اور پھر یہاں کے سماج کے لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے کورونا سے متعلق جنگ کے لیے، اس کے فائٹ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہ سب بڑی ذمہ داری تھی۔ لیکن سرکاری افسران کا جو ری ایکشن رہا وہ بہت زیادہ قابل اطمینان نہیں رہا۔ خاص طور پر دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ پورے اسٹیٹ میں جب ہم نے دیکھا کہ پولیس کے مظالم زیادہ ہو رہے ہیں، تو ہم نے ہائی کورٹ کی طرف رجوع کیا اور یہ کہا کہ جو معصوم عوام ہیں ان پر وارن کرنے کے بجائے پولیس ڈنڈے برسا رہی ہے، ان پر طرح طرح کے شرمناک حرکتیں، کسی کو جو ہے کھڑا کرنا دھوپ میں، یا کسی کے ساتھ جو ہے کوئی مطلب یہ سب ایسے معاملات جو کہ مطلب ہیومن بینگ، یہ اس کے لیے جو ہے شرمناک ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو امیڈیٹلی یہاں کی عدلیہ نے ہماری بات کو سنا اور امیڈیٹلی اس نے گورنمنٹ آف تمل ناڈو کو اس بات کی انسٹرکشن دی کہ وہ جو ہے انسانی حقوق کا، انسانی عزت کا، ہیومن رائٹس کا جو ہے تحفظ کرتے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو لوگ کھانا دے رہے تھے یا کٹ تقسیم کر رہے تھے یا جو ہے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آ رہے تھے، تو اس پر بھی جو ہے پابندی لگائی گئی اور پھر ان کو بھی جو ہے تنگ کیا گیا، کہیں جو ہے پاس نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے آمد و رفت کو جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ یہ چیزیں بھی ان کے سامنے ہوئی۔ تو اس پر جو ہے یہاں کی جو اپوزیشن پارٹی ہے ڈی ایم کے نے ہائی کورٹ میں ایک کیس فائل کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہاں کی عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے اور کورونا سے متعلق سارے جو پریکاشنز ہیں جو گورنمنٹ نے دیے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے 3 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی مختلف گروپس بنا کر جو ہے یہ کام جاری رکھ سکتی ہے۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی کوئی بہت زیادہ اچھا یہ جو ہے حکومت کی طرف سے نہیں رہا۔ تو ایسے میں یہ ڈے 1 سے ایک طرف انفرادی طور پر بھی لوگ کام کرتے رہے، جن کو بعض لوگوں کو اجازت دی گئی، بعض لوگوں کو پاس دیا گیا، بعض لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے لے لیا۔ لیکن ضرورت اس بات کی تھی اور اس کے لیے لوگوں نے کوشش بھی کی کہ ہم ایک سماج سے متعلق ہیں اور سماج کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حکومت کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھی اور ان مسائل کو سنجیدہ حل کرنے کے لیے بھی بعض اجتماعی جدوجہد کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ہمارے سامنے شہر میں 3 بڑے تنظیم کہیے اسے یا آرگنائزیشن کہیے یا جو ہے فیڈریشن کہیے کہ ہمارے پاس موجود تھے۔ ایک جو ہے تنظیم مساجد، جن کا یہ رول تھا کہ وہ مساجد کے جو متولی حضرات ہیں، محلے میں جو مختلف کمیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ ربط رکھتے ہوئے وہ حالات کا جائزہ لیں اور پھر حکومت کے سامنے اپنے بعض مشورے رکھیں۔ پھر دوسری ایک گروپ جو شروع دن سے میدان عمل میں ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وانمباڑی کی، جو
قریب ہی میں جب CAA کا اور NRC کا مسئلہ آیا تو مختلف سیاسی پارٹیاں اور پھر دیگر جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کا ایک گروپ بنایا گیا اور پھر یہ بھی جو ہے میدان عمل میں رہی. تو یہ بھی ڈے ون سے مختلف جو مسائل ہیں عوام کے، ان مسائل کو حکومت کے سامنے پیش کرتی رہی. تو ان سب میں اس کے علاوہ جو ہے یہاں چونکہ وانمباڑی لیدر انڈسٹری کا شہر ہے تو ٹینرس ایسوسی ایشن یا جو ہے لیدر انڈسٹریز سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کے بھی جو ہے ریپرزینٹیٹیوز رہے، وہ بھی جو ہے مختلف وہاں کے جو مسائل ہیں وہ حکومت کے سامنے لاتے رہے. لیکن ان سب میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جس طریقے سے عوام کے جو مسائل ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو 3 تنظیموں کا میں نے یا وفاق کا جو میں نے تذکرہ فرمایا، یہ تینوں جو ہے کچھ لوگوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وانمباڑی کے سارے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ان کے ذمہ داران کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا بہت ہی گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے وہ حکومت کے سامنے پیش کریں. تو بہرحال لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کئی باتیں رکھیں، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ باتیں بہت ہی ترتیب کے ساتھ اور ایفیکٹو انداز میں گورنمنٹ کے سامنے بھی نہیں جا رہا ہے اور خود ہمارے سامنے کلیئر ویژن نہیں ہے. تو ہم نے اس بات کی کوشش کی، ہم نے یہاں کے لوگوں سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ایک ٹیم بنایا جائے اور یہ ٹیم ایکسکلوزیولی کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے اور پھر ان حالات کو قابو پانے کے لیے اور پھر یہاں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ٹیم جو ہے کام کرے. تو ہم نے 3 باتیں، ٹیم فار کووڈ-19 پروٹیکشن اینڈ ریلیف، اس کے نام سے ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ اس نام سے ایک ٹیم بنا لی جائے اور اس میں سارے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے بہت سارے سیاسی پارٹیاں اور سوشل آرگنائزیشنز اس میں آئے، لیکن تنظیم مساجد نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے ساتھ جو ہے کام کیا جائے. تو بہرحال ان کی اپنی کیا حکمت تھی اسے اللہ بہتر جانے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ خیر بہرحال جو لوگ بھی آئیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم حکومت کے سامنے جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو ہم جو ہے پیش کریں. ہم نے یہ طے کیا کہ یہ ٹیم جو ہے 3 محاذ پر جو ہے کام کرے گی. پہلے کورونا کرائسس کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہو گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، ان کو جو ہے اس ڈر سے باہر نکالا جائے اور پھر اس کرائسس پر قابو پانے کے لیے ان کو جو ہے جو ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ وہ ساری تدبیریں جو حکومت بتا رہی ہیں جو کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اپنے فیملی کو، اپنے آپ کو، اپنے سماج کو بچانے کے لیے ضروری ہے، اس کا جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے پابندی کیا جائے. تو پہلا تو یہ تھا ہمارا کہ کورونا سے متعلق جو اویئرنس ہے، جو بیداری ہے، وہ ہم عوام کے سامنے لائیں اور پھر عوام کو اس بات کے لیے تیار کریں پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کہ وہ اس بیماری کا جو ہے مقابلہ کریں. تو پہلا ویژن تو یا پہلا پوائنٹ تو یہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عوام جو ہے بری طرح سے متاثر تھے ان سارے حالات کو لے کر کہ ان حالات میں بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات ان کو مل نہیں رہی ہیں. تو ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو فراہم کرنے کے لیے، ان سہولتوں کو فراہم کرنے کے لیے ایک ٹیم بنایا جائے والنٹرز کا جو مختلف وارڈ سے، مختلف محلوں سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ اس بات کے لیے تیاری کریں کہ لوگوں کی ضرورتیں جو ہے پوری ہو جائیں. اور جس طرح حکومت کنٹرول روم بنایا ہے اس طرح سے ہم بھی ایک کنٹرول روم بنائیں اپنا، تاکہ جو ہے ہم اپنے سماج کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان ضروریات کی تکمیل کر سکیں. یہ دوسرا جو ہے ہمارا یہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ جو پور اینڈ نیڈی ہیں، جو بہت زیادہ اس کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت نہیں رکھتے، ان کے لیے فائنینشیل اسسٹنس کی بھی ضرورت ہے، میڈیکل اسسٹنس کی بھی ضرورت ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. تو ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ٹیم کام کرے. تو ان 3 جو ہے بنیادی ویژن کے ساتھ ہم نے یہ کمیٹی فارم کی اور ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ اسے پریس کے سامنے بھی ہم لائیں اور پھر یہاں کے کلیکٹر اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، لوکل ایڈمنسٹریشن کے سامنے پیش، پولیس، ان کے سامنے پیش کرنے کے بعد اسے جو ہے ہم وانمباڑی کے عوام کے سامنے بھی ہم پیش کریں. اس کے لیے ہم نے ایک سروے کیا کہ اس وقت کیا بڑے بڑے مسائل ہیں.
اور ان مسائل کو ترتیب دے کر ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ کچھ بڑے بڑے مسائل ہیں. ان میں ایک جو مسائل ہمارے سامنے آئے اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بینکس بند ہیں. دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ ان مسائل کا تذکرہ کروں، میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ ان اچانک جو ہے یہ چل رہا تھا پہلے 21 دن، اور اس کے بعد سڈنلی پھر ایک 19 ڈیز کا جو ہے سینٹرل گورنمنٹ نے جو ہے ایکسٹینشن دے دیا. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے سڈنلی ایک دوپہر کو بعض لوگوں کو بلایا، جس میں تنظیم مساجد کے ذمہ دار بھی تھے، اور پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کو بلایا نہیں گیا تھا، بلکہ اس میں سے بعض لوگ جو ہے تنظیم کے بولنے کی وجہ سے چلے گئے تھے. پھر تیسرا یہ تھا کہ ٹینرس کو بھی جو ہے اس نے بلایا تھا. ان لوگوں کو بلا کر اس نے مشورہ کیا، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ اناؤنس کیا، لیکن ہوا یہ کہ سڈن لاک ڈاؤن کا جو ہے اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن جو ہے، مطلب اسٹرکٹ لاک ڈاؤن میں جو ہے ریلیکسیشن تھا، لوگ جو ہے 3-4 گھنٹے کے لیے باہر جاتے تھے، تو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، اور سارے گلیوں کو بند کر دیا گیا، اور ساری دکانوں کو بند کر دیا گیا، اور سارے گلیوں کو جو ہے سیل کر دیا گیا. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا جو مطلب وانمباڑی میں آپ دیکھیں تو کورونا کے صرف وہ 3 مریض تھے، اور زیادہ سے زیادہ اسے ایک محلے کو بند کرنا تھا، یا نہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک گلی کو وہ بند کر سکتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ سیکشن 144 جو اس وقت یہ ہے، یہ ایکٹ جو ہے کس کی پرمیشن دیتا ہے کہ دکانوں کو بند کر دیا جائے، لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز کو جو ہے پورا کرنے کے لیے پریشان کر دیا جائے. یہ سب کس کی وجہ سے ہوا یہ پتہ نہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ پورا کمپلیٹ دکانیں بند ہو گئیں، اور پھر 144 سیکشن جس میں جو ہے صرف یہ تھا کہ 4 لوگ مل کے بات نہ کریں، حالانکہ 144 سیکشن میں دکانیں جو ہے متعینہ وقت کے لیے کھلتی تھیں، اور لوگوں کو جو ہے ان کی ضرورت کی چیزیں، کشمیر جیسے ریاست میں جہاں پہ ریگولرلی یہ ہوتا تھا وہاں بھی جو ہے ریلیکسیشن دیا جاتا تھا. لیکن بہرحال یہ ہو گیا. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہوا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے جب کلیکٹر سے وہاں پہ کلیکٹر سے سی ایم جو ہے کلیکٹریٹ سے میٹنگ کرتا ہے، یا جو ہے ہمارے سی ایم اور ڈفرینٹ منسٹرز بیٹھ کے جو ہے میٹنگز کرتے ہیں، وہاں کے انسٹرکشنز کچھ الگ ہیں، وہاں کے گائیڈ لائنز کچھ الگ ہیں، اور یہاں پہ جو گائیڈ لائنز دیا جا رہا ہے وہ ایک الگ ہے. تو بہرحال یہ سارے کنفیوژن. آج ہم نے یہ محسوس کیا کہ بھائی وہ معلوم کیا جائے کہ وہ جو آرڈر ایشو کیا ہے اس آرڈر میں ہے کیا. تو اس آرڈر میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے وانمباڑی کے ان لوگوں سے گفتگو کی، اور اس کے نتیجے میں مشورہ سامنے آیا کہ اس طرح کے لاک ڈاؤن کو، یہ کوئی گورنمنٹ کا انسٹرکشن نہیں تھا، بلکہ ہمارے احتیاطی تدابیر کے طور پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور یا وانمباڑی کے عوام نے مل کر یہ فیصلہ کیا. تو بہرحال یہ ایک غلط فہمی تھی. تو ہم نے جو ہے اس بات کی کوشش کی کہ ہم لوگوں کو یہاں کے جو اتھارٹیز ہیں ان تک ہم جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو ہم پیش کریں. جو بڑے بڑے مسائل تھے ہمارے سامنے، اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بینکس یہاں پر بند ہیں. ایک طرف لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اب وہ بینک میں بھی نکالنے کی اور جمع کرنے کی سہولت نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کے پاس ATM کارڈ نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس آن لائن ٹرانسفر کرنے کی فیسلٹی نہیں ہے. تو ایسے وقت میں بینک کو جانا یہ بہت ضروری ہے. ہر جگہ بینک جو ہے کھلے ہیں، لیکن ہمارا شہر میں بینک بند ہے. یہ کہاں کا مسئلہ ہو گیا؟ تو ہم نے یہ گزارش کی کہ بینک کو جو ہے امیڈیٹلی کھولا جائے، ATM میں پیسے بھرے جائیں، اور لوگوں کو ان کے پیسے نکالنے کے لیے ان کو جو ہے مجبور، مطلب ان کے پیسے نکالنے کے لیے ان کو سہولت فراہم کی جائے، اور ان کے پیسے رکھ کر ان کو جو ہے گورنمنٹ ٹارچر نہ کرے. تو ایک بات ہم نے یہ کہی. دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ بھائی لوگوں کے پاس جو ہے اس وقت پیسہ نہیں ہے، لوگ جو ہے اپنی بنیادی ضروریات کو لینے کے لیے اپنے اپنے دکانوں کے پاس جاتے ہیں. اب وہ پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو گراسریز بھی آپ کے گھر پہ پہنچائیں گے، اور پھر ترکاری بھی ہم آپ کے گھر پہ پہنچائیں گے، دودھ بھی ہم آپ کے گھر پہ پہنچائیں گے. یہاں پہ 2 بڑے سوال ہیں. دیکھیے، جو بھی سپلائی کیا جاتا ہے یہاں پہ اس نے جو ہے کلیئرلی اپنے آرڈر پہ لکھا ہے کہ ترکاری 100 روپے کا ہوگا، 500 روپے کا ملگے آئٹم ہوگا، اور اسی طریقے سے 1000 روپے کا کچھ اور کٹ ہوگا. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی جس کے پاس 10 روپے میں وہ کوئی ضرورت کی چیز خریدنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر سمجھیے کہ اس کے پاس 100 روپے نہیں ہے، 10 روپے میں وہ کیلا لینا چاہتا ہے تاکہ جو ہے وہ اپنے بھوکے بچوں کا جو ہے پیٹ بھر سکے. وہ جو ہے ایک بسکٹ کا پیکٹ لینا چاہتا ہے، ایک بریڈ لینا چاہتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں پہ جائے گا؟ آپ جو پیکٹ دیتے ہیں، نہ اس میں بریڈ اویلیبل ہے، نہ اس میں کیلا اویلیبل ہے. وہ جو ہے مطلب اپنے بچے کو دودھ پلا کر بھی زندگی گزار سکتا ہے. تو اور دودھ لینے کے لیے بھی جو ہے مطلب اگر سمجھیے کہ فار ایگزامپل
صبح کی 6 بجے کا وقت ہے یا 6:30 بجے کا وقت ہے، اگر کسی وجہ سے اب اس 5-7 منٹ میں آدمی جو ہے وہ چیز نہ لے تو اس کے بعد سارا دن اسے نہیں ملے گا اور پھر جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ اس قسم کے 20 مسائل ہیں جس کا جو ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ بھائی سمجھے کہ یہ ساری چیزوں کے باوجود ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمجھیے کہ پیسہ ہی نہیں ہے لینے کے لیے، پیسہ ہی نہیں ہے لینے کے لیے۔ تو اب جس دکاندار کے پاس جو اس کا محلے کی دکان ہے، جو قریبی آدمی ہے، اس کے پاس وہ جا سکتا ہے، قرضہ بھی لے سکتا ہے اپنے تعلقات کی وجہ سے، وہ جو ہے مطلب 2-3 مہینے کے بعد بھی اسے پیسے دے سکتا ہے۔ یہ سب اس وقت ہوں گے جب اس کی محلے کی دکانیں کھلی ہوں اور ان کو جو ہے اس بات کی کوشش کی جائے کہ وہ جو ہے دکانیں جو ہے کھلی ہوں، تب یہ ممکن ہے۔ تو دکانوں کو بند کر دیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ ان لوگوں سے لیا جائے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ہے بالکل غیر فطری ہے اور یہ لوگوں کو پریشان کرنے کی وجہ ہے، تو امیڈیٹلی 2-3 گھنٹے کے لیے صحیح رمضان آ رہا ہے تو دکانوں کو جو ہے کھولا جائے۔ تو یہ بھی ہم نے کہا۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ بھائی اس وقت محلے کے اندر، شہر کے اندر کئی لوگ بیمار ہیں، اگر وہ امیڈیٹلی ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں تو ہاسپٹل بند ہے اور لوگ جو ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے نکل نہیں پا رہے ہیں اپنے گھر سے باہر۔ حاملہ عورتوں کا مسئلہ ہے، آٹو ڈرائیور آ نہیں رہا ہے، ایمبولینس کے سروسز جو ہے بہت کم ہے یا بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے ایمبولینس کا نمبر نہیں ہے۔ تو مطلب آج بھی جو ہے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ کے کنٹرول روم کو فون کر سکے، اور بعض لوگوں کے پاس فون بھی موجود نہیں ہے، تو وہ جو ہے کریں گے کیا؟ تو یہ سب مسائل ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے ہم نے اس بات کی گزارش کی کہ محلے کی سطح پر بعض والنٹرز کو جو ہے دیا جائے، ان کو پاس دیا جائے اور ان کو جو ہے پورے محلے میں نگرانی کے لیے آمادہ کیا جائے۔ لیکن یہ کام بھی جو ہے کوئی صحیح طریقے سے کہ ہر محلے میں لوگ موجود ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بانمباڑی کے کئی وارڈ ایسے ہیں جہاں پہ ایک بھی والنٹر نہیں ہے، یا نہیں تو جو والنٹرز ہیں وہ اس محلے کے نہیں ہیں اور محلے کے بارے میں ان کو صحیح جانکاری نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ بھی کہا۔ ایک اور بات جو ہم نے کہی وہ یہ کہ ہمارا جو ہے ایک بڑا حصہ بانمباڑی کی معیشت کا وہ جو ہے ٹینریز پر ہے۔ تو ٹینریز پہ جو ہے کروڑوں روپے کا مال پڑا ہوا ہے اور یہاں کے مشین جو ہے 1 مہینے سے چل نہیں رہے ہیں۔ کئی مشینیں جو ہے خراب ہو جائیں گی اگر ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اگر ان کو جو ہے 1-2 گھنٹے کے لیے نہ چلایا جائے، مال جو ہے سڑ جائے گا یا جو ہے وہ اس کے جو ہے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کئی کارخانے، چھوٹے کارخانے ایسے ہیں جہاں پہ واچ مین بھی نہیں ہے، لیکن کارخانے کے اندر جانے کے لیے انٹری ہی نہیں ہے، اور جو لوگ کسی وجہ سے انٹر ہو جاتے ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے، پولیس جو ہے ڈنڈے برساتی ہے یا پولیس انہیں تنگ کرتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹینری کو جانے کے لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو جو ہے 1 یا 2 پاس دیا جائے تاکہ جو ہے وہ اپنے اپنے جگہ جا سکیں، کم سے کم دن میں آدھ 1 گھنٹہ جا کر اپنے جو کیپٹل ہے ان کا یا جو ہے جو سرمایہ ہے، جو سٹاک ہے، وہ اس کی حفاظت کر سکیں۔ تو یہ جو حالات ہیں، یہ حالات بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سب لے کے ہم کلکٹر کے پاس پہنچے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ کلکٹر کے پاس ملاقات کے لیے جب ہم جا رہے تھے تو اس وقت تنظیم کے لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے اپنے حساب سے کچھ بات کی اور وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ کلکٹر یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا لوکل ایڈمنسٹریشن سے ہم کوئی بات منوا نہیں سکے، اور صبح بھی اور یہ بھی مسئلہ سامنے آیا کہ ہم کچھ بھی بولیں، اس وقت پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے بالآخر مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ تو ہم نے ریٹ پیٹیشن کل داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں جو ہے مطلب یہاں کی ہائی کورٹ سے اس بات کی ہم گزارش کریں گے کہ وہ شہر کے یہ جو بھیانک حالات ہیں، جو خطرناک حالات ہیں، رمضان چونکہ قریب آ رہا ہے، ان حالات پر قابو پانے کے لیے عدالت جو ہے سامنے آئے اور وہ ہمارے لیے انصاف کی راہیں ہمارے لیے کھولے۔ تو آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ عدالت ہماری بات کو سنے اور پھر ہمارے حق میں جو ہے ایک ریلیکسیشن کا فیصلہ کرے۔